میرے خیال سے آج کی پریس کانفرنس اگر ہم اس موضوع پہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. سیاسی سوال جو ہے یا عمران خان کیا کر رہا ہے اس کا جواب ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ان سے کوئی کم کام نہیں کر رہا. جو جو کام اس وقت بی ایل اے کر رہی ہیں یا ایس آر اے کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کا ایک سوال تھا، آصف اعجاز صاحب سے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہ جی یہ مقصد کیا ہے یہ بی ایل اے کے اور ایس آر اے کے اور اس کے. میں تھوڑا اس سے جوڑ کے پھر آپ کے سوال تھوڑا جوڑ دیتا ہوں. بی ایل اے اور ایس آر اے یا ایس پی اے جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ان معصوموں ان چائنیز کو یا کسی اور کو جانتے بھی نہیں ہیں. ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا جن سے واسطہ کیا ہے. یا جب معصوم یہ طالبان ہیں، ان کا کچھ پتا نہیں ہے کہ جی یہ جس کو معصوم کو مار رہے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہیں. نہ اس معصوم کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، پاکستان کو خدا نہ خواستہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے خوف میں مبتلا ہوں. یہ ان کا مقصد ہے. تو یہ دہشت گرد بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کو الحمدللہ سندھ پولیس نے سی ٹی ڈی نے اس کو ہر بار الحمدللہ ناکامی ہوئی ہے ان دہشت گردوں کو. کیونکہ جو دہشت گرد ابھی پکڑے گئے، یہ میسج ان کے تمام دوستوں کے لیے، اس تمام آرگنائزیشن کے باقی ممبرز کے لیے کافی ہے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی اور بھی ایسی حرکت کرے گا تو اس کا برا اثر ہوگا. لیکن آپ نے بات کی کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں عمران خان بھی وہی کر رہا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. عمران خان بھی اس وقت جس مہم پہ نکلا ہوا ہے، جس طرح اداروں کو انوالو کر رہا ہے، جس طرح اداروں کے سربراہوں کے نام لے رہا ہے، جس طرح اداروں کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو مقصد دونوں کا ایک ہے. بی ایل اے اور باقی تنظیموں کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. وہ ہتھیاروں سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ کام کر رہا ہے. وہ مختلف قسم کی دہشت گردی کے آلات کو استعمال کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور عمران خان اپنی زبان سے، اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے، اپنے اعمالوں سے اس ملک کے لیے وہ کر رہا ہے. تو دونوں کا کام بیسیکلی ایک ہی ہے. جی ہاں، روکنے والوں کو روکنا چاہیے جن کا مینڈیٹ ہے. اگر سی ٹی ڈی کو مینڈیٹ دے دے تو دیکھیں کیسے ٹھیک کر دیتی ہے اس کو. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے. نو ڈاؤٹ کہ سی ٹی ڈی بہت اچھا پرفارم کری ہے، سندھ پولیس بھی بہت اچھا پرفارم کری ہے. کراچی کے شہریوں کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے، اسٹریٹ کرائم کے اوپر کسی طرح سے قابو پانے میں جو ہے وہ پولیس صحیح طور پر دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر لوں، بالکل آپ کو ایک چیز میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں. جس طرح واقعہ ہوتا ہے نا تو دو دن تک تو ٹی وی پہ ایک بیشنگ چل رہی ہوتی ہے حکومت کی، جی قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے. اور جب واقعہ کامیاب بھی سے پکڑا گیا، اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، تو الحمدللہ آج سب ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز کے بھی کافی واقعات جو ہو رہے ہیں ان میں سے کافی ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں. پولیس گرفتار کرتی ہے ان لوگوں کو. میں نے آئی جی صاحب سے بھی ایک گزارش کی ہوئی ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ برائے مہربانی جس طرح سی ٹی ڈی آ کے بتاتی ہے، آپ لوگ بھی یہ پریس کانفرنسز کیا کریں، ریگولر کیا کریں کہ جی ہم نے یہ لوگ گرفتار کیے. تو اس میں ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ جیسے ہم روزانہ کتنی دفعہ آئیں، روزانہ کی تعداد میں. صبح کو ہم الگ دہشت گرد گرفتار کرتے ہیں، شام کو الگ ہم لوگ کو ڈکیت اس طرح گرفتار کرتے ہیں، پھر اسٹریٹ کرمنل گرفتار کرتے ہیں. تو ہم لوگ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ، کیونکہ بہت سارے تھانے کام اپنا پولیس وہ بھی کریے. خیر الحمدللہ سندھ پولیس جس طرح اس وقت محنت کر رہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب پرسنلی طور پر جس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس طرح دہشت گردی کا پہ قابو پایا گیا ہے، اسی طریقے سے اسٹریٹ کرائم پر بھی انشاءاللہ جلدی قابو پا لیا جائے گا. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تقریباً جو سزا کا تناسب 2022 میں جو گرفتار ہوئے ہیں تقریباً 6,500 مسلمان ہیں. سزا کا جو تناسب ہے 2% رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یہ پرزنل جیل میں رہے، اس کے بعد آ گئے. 3700 ٹوٹل رہا ہوئے، 1700 گانڈی جیل سے، 2000 سینٹرل جیل سے. یہ زیادہ تر جیلوں میں نہیں رہ پاتے. آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں حکومت کی بھی مدد چاہیے اور ججز کی سندھ ہائی کورٹ کی مدد چاہیے. اس میں ترمیم کی ضرورت ہے جو ان کی دفعات ہے. اس میں کچھ کرے گی حکومت؟ دیکھیے میں ایک واضح چیز کر دوں، جب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے تب ایک وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور وٹنس پروٹیکشن پلان کا کام یہ تھا کہ وٹنس جو ہے اس کو پروٹیکشن گورنمنٹ دے، پولیس دے، اور وہ اپنی گواہی دے. انفارچونیٹلی اگر میرا آج موبائل چوری ہوتا ہے یا خدا نخواستہ میرے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، میری گاڑی بھی چھنتی ہے، ہم بہت مشکل سے جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. اور جب چیز ریکور ہو جاتی ہے
पुलिस कहती है जी हमने ये चीज़ रिकवर कर ली और ये फलां शख्स से रिकवर की, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी चीज़ रिकवर होगी, मैं क्यों कोर्टों के धक्के खाऊं, मैं क्यों दुश्मनियां पालूं। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। लोगों को आगे होना पड़ेगा, शहरियों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन ऑलरेडी पास्ड है, कानून असेंबली ने पास किया हुआ है, सिंध में वो कानून रायगू है। अगर कोई शख्स गवाही देता है तो उसको प्रोटेक्शन पुलिस देगी, सिंध पुलिस देगी, सिंध गवर्नमेंट देगी, तो लोग आगे हैं। अब लोग करते क्या कि चीज रिकवर हो गई, अब मैं नहीं जाता। मतलब मैंने एक मिसाल अभी कुछ दिन पहले लोगों को दी थी, मेरे सगे मामू के बेटे को कराची में वो शहीद हो गया था डकैती के दौरान। एक दहशतगर्द को पुलिस ने पकड़ा, उससे वो घड़ी रिकवर की गई उसकी, जो मेरे मामू के बेटे ने पहनी हुई थी। पुलिस ने कहा उनको, मेरे सगे मामू को, जी कि आप घड़ी रिकवर हो गई है, घड़ी आपके बेटे की, उसने कहा मेरी बेटे की है। बोलिए इससे रिकवर, उसको आप कोर्ट में पहचाने, उसे मना कर दिया। तो मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटी की एक चीज मौजूद है। और ये मैंने ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टर को याद होगा, 5-6 साल पुराना वाकया, वेस्ट में ये वाकया हुआ था। तो वो बैंकर था बेचारा, बैंक से वापस आ रहा था। तो मतलब ये एक कल्चर है, अब इसको बाय फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता। मैं अपने मामू को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सका, जी आप उसको पहचान लें, तो फिर और कौन जाके उसको करेगा। तो मतलब ये चीजें हैं, तो इसमें हमें डेफिनेटली शहरियों को थोड़ा मदद करनी चाहिए होगी पुलिस की। आप विटनेस, आप देख रहे हैं आपसे कौन मोबाइल छीन रहा है, आप आके कोर्ट में पहचाने, आपकी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहाँ आपने शहरी को ऑन फ्रंट आने की बात की है, वहाँ पे मुराद सोनी साहब जिन्होंने अभी जो हमारे चीफ हैं पुलिस के, उनके साथ जो है मुआहदा किया है, उन्होंने कमांडर सेंटर सेंटर क्राइम किया मुख्तलिफ थानों में। तो इसमें देखा गया कि सिंध हुकूमत काफ़ी अरसे से जो है वो सेफ सिटी पर काम नहीं करी, क्या कहेंगे? देखिए सेफ सिटी में काम हो रहा है, एनआरटीसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इस साल 100% फंडिंग रखी हुई है। अब और एनआरटीसी द फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम, निहायत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी साख रखने वाला इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का। उसको सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया है, पैसे भी कुछ रिलीज किए और 100% पेमेंट रखी हुई है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की आप ये देख लें। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा सवाल है कि ये जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान आप कह रहे हैं इस पर अमल दरामद जारी है, उसके बावजूद जो गवाहों को मार दिया जाता है, अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात आए थे जिसमें 2 गवाहों को कत्ल कर दिया गया। वली बाबर के तमाम गवाहों को मार दिया, उनमें तकरीबन 9 गवाह थे जिनको मार दिया गया था। और अभी हाल ही में ये पिछले साल की इसी साल की बात में गवाह को मार दिया गया। ये विटनेस प्रोटेक्शन प्लान एक तो बाद में आया था। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की तरफ से आप देखें कोई इक्का दुक्का वाकयात की वजह से आप निजाम तो नहीं खत्म कर सकते ना। तो हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसको प्रोटेक्शन देगी, हर विटनेस की प्रोटेक्शन देगी। थैंक यू।